أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We had completed these 13 ayahs beginning from 25 to 37, and اس کے بعد کی ایک گروپ ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ آیت نمبر 25 ہے. اب جو گروپ ہم کرنے والے ہیں اس کا اس آیت سے، یہ آیت کی ایک اہمیت ہے. یہ 12 آیتیں 25 کے ضمن میں یہ کی آیت ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک عنوان یہاں پر بنایا گیا اور اس کے بعد 12 آیتوں میں جس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ یہ پارٹ تھا کہ کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور وہ اس کا مقصد وہاں پر خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی دی جانا اس کا مقصد تھا. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں بت بھی بٹھا دیے گئے تھے، بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، عبادتیں بتوں کی خوشنودی کے لیے، منتیں بتوں کی خوشنودی کے لیے بتوں سے مانگی جاتی تھیں، اور قربانیاں بھی بتوں کی خوشنودی کے لیے، اور کئی ایسی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلد الامین کے لیے مقرر کی تھی وہ تمام پامال ہو گئی تھی، وہ ساری جو ہے ختم ہو گئی تھی. تو یہ 12 آیتوں نے آپ نے وہ تمام جہالت کی باتیں کہ قربانیاں کیسے کرتے تھے، یا اس کو پھر اس کا گوشت اور خون کے چھینٹے کعبۃ اللہ پہ یا بتوں پہ ڈالتے تھے، یہ پورا من یرد فیہ بالحادی بظلم نسخ من عذاب علیم، یہاں پر اس کی پوری 12 آیتوں میں تشریح تھی. ٹھیک ہے، میں یہ آیت کیوں نکالا؟ اس لیے کہ یہ تمام شرکیہ جو ان کے مناسک تھے ان سب کو اس میں ختم کیا گیا. قربانی کا صحیح مقصد کیا ہے، عبادتوں کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مقامات کو شعائر اللہ بنایا ہے ان کی کیسے تعظیم کی جانی چاہیے، کون سے مقام پہ کس وقت موجود ہونا چاہیے، اور
وہاں پر کیا عبادت کی جانی چاہیے، کب سے کب تک اس کا ٹائم ہے قمری لحاظ سے، یہ تمام چیزیں اس کو ایک ریوائیو کیا گیا۔ اس گھر کی تعمیر کا مقصد ہی توحید تھا، خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہی اس کا مقصد تھا، اللہ کے لیے قربانیاں دینا ہی اس کا مقصد تھا، لیکن وہ تمام مقاصد ختم ہو گئے تھے۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ کوئی بھی اگر برائی یا پھر اللہ کی توحید کے خلاف وہاں پر کوئی کام کرے گا آئندہ کے لیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظارت اور ڈراوے کی بات آئی تھی کہ ہم اس کو چکھائیں گے بہت ہی دردناک عذاب۔ Is it clear why I have taken this 25؟ لیکن ابھی یہ چیز واقعی تھی جو پہلے پارٹ میں تھی کہ وہ نہ صرف شرکیہ کام کرتے تھے قربانیوں میں، اللہ کی رضامندی چھوڑ کے بتوں کی رضامندی کے لیے کرتے تھے، بلکہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے مکے میں ان کو بھی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور خاص طور سے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جو مسلمان گئے تھے ان کے راستے روکتے تھے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سال جب عمرے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، پھر وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت آپ کو آنے والے سال عمرے کی اجازت دی تھی ان لوگوں نے۔ یہ پارٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ان 12 آیاتوں میں کہ جو بھی اللہ کے اس گھر کا راستہ روکیں گے اور مسجد الحرام کا راستہ روکیں گے تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی اس کا متولی نہیں ہے، متولی تو صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے وہاں عبادت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ اور یہ اس جگہ کے لیے کہا گیا تھا کہ جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبلاد، تو یہ تو خود وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے لیے یہ جگہ ہے، کسی کی جگہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا سب کو آنے کے، لیکن وہ روک رہے تھے۔ Is this clear why I have taken this ayat as an introduction؟ This is the key ayat اور thesis statement کے طور پہ ہم اس کو لیں گے۔ اس کے 2 پوائنٹس تھے اور یہ 12 آیتوں میں آخری پوائنٹ کے اوپر وَمَن یُرِدْ فِیہ سے بات کی گئی تھی، قربانیوں کا ذکر تھا، حج کے بعض ارکان، جہالت کے رسوم، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا تھا۔ اب یہ جو پارٹ ہے روکتے تھے تو اس کی مزید تفصیل کی ضرورت تھی، تو اب 4 آیتیں کا ایک گروپ آ رہا ہے جو اس پارٹ کے متعلق کے بارے میں گفتگو کرے گا کہ وہ روکتے تھے، پھر ان کے ساتھ ان کو کیا احکام ہوئے جن کو روکتے تھے، وہ ساری باتیں۔ دیٹ از آیت نمبر 38 to 41، یہ 4 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 25 کی آیت ہے، 26 سے 37 تک 12 آیتوں میں آخری پارٹ کا ذکر ہے کہ وہاں پر جو کوئی برائی نہیں پھیلا سکتا، کوئی اللہ کے حکم کے خلاف عبادت نہیں کر سکتا، کوئی شرک کی وہاں پر گنجائش نہیں ہے، شعائر اللہ کی پورا احترام ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہ پارٹ رہ گیا تھا، اس کی تفسیر یہ 4 آیتوں میں اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ Is this point clear؟ How far is it clear؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات جی سر، ان آیتوں کا جو پچھلی آیت سے کنیکشن آپ نے بتایا بیک گراؤنڈ کے، پھر یہ کیوں یہ والی آیتیں جو ہیں وہ بات کنیکٹڈ، جو مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو روکا جاتا تھا،
ان کو طواف وغیرہ نہیں کرنے دیا، اس وجہ سے باقی جو آیتیں ہیں وہاں مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں یا راستہ روکتے تھے، عمرے کے لیے حج کے لیے آنے نہیں دیتے تھے، اور وہ مکہ ان کا برتھ پلیس تھا، وہ تمام مہاجرین کا، پھر مکے سے دلی لگاؤ بھی تھا، اللہ کا گھر تھا، وہاں آنا چاہتے تھے، لیکن فتح مکہ تک آسانی سے آنا جانا وہاں پر نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. سو لیٹس موو ٹو 38 نو. اب یہ 12 آیتیں آپ کو نیکسٹ ٹیوزڈے ہمارے پروگرام کے مطابق آپ کو ریوائز کرنا ہے. ڈو ریمبر. چلیے یہاں سے ابھی میں آپ کو انٹروڈکشن دے دیا، اس میں 2 آیتیں انکلوڈنگ دس آیت 38 39. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو، آئی تھنک، میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے بھی کافی سمجھنے کے لیے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے تھا. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از 38. بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو روکنے والی بات تھی نا، اس کے بارے میں یہ 4 آیتیں ہیں، مومنین کو جو آنے نہیں دے رہے تھے یا ان کا راستہ حج اور عمرے کا روکتے تھے. یس اینی ون اسٹارٹڈ. ایک راحلہ شیخ آتے تھے، بہت دن سے نہیں آ رہے، ان کی طبیعت خراب تھی. کبھی کچھ معلوم کیا ہمارا تم نے؟ واٹ ہیپن ٹو ہر؟ ہمارا مانیٹر اور سر یہ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ وہ نہیں آ رہی، میں تو خود ہی نہیں آ رہی تھی 1 ہفتے سے، تو آئی ہیو نو آئیڈیا، نو کلو، لیکن میں اب ان کو فون کر لوں گی انشاءاللہ کلاس میں. نہیں، ان کی طبیعت خراب بھی تھی تو کیسے؟ جی جی وہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے انشاءاللہ پوچھ لوں. چلیے، who wants to do it؟ عائشہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہاں تک لیں گے سر. چلیے، یہ ان اللہ، یہاں سے انا کا جملہ شروع ہوا ہے، اور انا کے جملے کا اسم ہے اللہ، اور خبر ہے یدافع عن الذین آمنوا، یہ پوری خبر ہوگی. پھر خبر کو کھولیں گے تو یہ ہے جملے فعلیہ خبریہ. اور یدافع، یہ جملے فعلیہ میں اس کے کمپوننٹس ہیں فعل اور فاعل. فعل ہے دفع، اس کا روٹ ورڈ دفع کا مطلب ہے اس ڈیفینڈ کرنا، وہ ڈیفینڈ کیا. اور یہاں پر فاعل ہے یو، جو کہ ہوا کی طرف ہے، ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. بے شک اللہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. عن الذین آمنوا، عن کو لیں گے تو یہ حرف جار ہو گیا، لیکن آگے جو الذین ہیں، الذین آمنوا کس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان لوگ کو جو ایمان لائے. تو پہلے ہم الذین کو لیں گے تو یہ بنے گا اسم موصول، اور اس کا صلہ ہے آمنو. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم عن الذین کو لیں گے تو یہ جار مجرور متعلق دفع ہو گیا. اور ایک طریقہ، اگر ہم جار مجرور لیں گے تو سر اتنا ہی ہوگا. نہیں، اگر ہم صرف حرف جر لیں گے عن کو تو الذین آمنو کو ہم یدافعو کا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر مفعول بھی کو کھولیں گے تو الذین کہاں سے آ اسم گیا موصول. سب؟ اچھا، یہ الذین آمنوا. الذین، اگر ہم عن کو صرف حرف جر لیں گے اور اس کا مجرور تو نہیں ہوا کیونکہ الذین
وہ ہو گیا نا کیا کہتے ہیں اس کو مبنی یا غیر ہاں منصرف مبنی ہے. مبنی ہے ٹھیک ہے, جی بہت اچھے گرامر میں تو بہت اچھے ایکسپرٹ ہو گئے, لیکن سمجھے کیا واٹ از دا کنیکشن آف دس آیت وتھ 25, اور پھر یہاں پر میسیج کیا ہے, یہ سمجھ کے اگر ہم گرامر کریں گے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگی. یہ ساری گرامر تو بہت اچھی ہوئی, لیکن مطلب کی حد تک کیا سمجھے آپ اتنے میں؟ سر جس طرح پچھلی آیت نمبر 25 میں بتایا گیا کہ کس طرح سے کافر لوگ مومنین کو روکتے تھے مسجد الحرم میں آنے اور رکاوٹیں ڈالتے تھے, تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفینڈ کرے گا, ان کا پروٹیکشن ہوگا. جس طرح جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ جو لوگ مومنین ہیں جن کے راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات آ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ اس کا ایک تسلی یا دلاسا کہہ سکتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. نہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں وہ مہاجرین کے لیے بشارت ہے کہ یہ جو تکالیف وہ برداشت کرے تھے مکی زندگی میں. غور سے سنیے تھوڑا سا, بہت اچھا عائشہ, آئی ڈو اپریشیٹ یور ایفرٹس, آئی ڈو اپریشیٹ. لیکن اب تھوڑی سی باتیں جو آپ کو مزید میں بتا رہا ہوں اسے بھی غور سے سن لیجیے. یہ وہ لوگ تھے جن میں سے بہت سے غریب تھے, اور مکی زندگی میں ان پہ اتنے تکالیف ہوتے, کسی کو زخمی کر دیا جاتا, کسی کو اتنا مارا اور کوٹا جاتا کہ وہ لہو لہان ہو جاتے, یا کسی کو ریت پہ کھینچا جاتا. ہر قسم سے تکلیفیں ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے پہنچائی جاتی تھی. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتے کہ یا رسول اللہ, صرف ہم اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے ان سے کوئی ان سے لڑنے کا یا ان سے مقابلے کا حکم نہیں آیا. مکی آیتوں میں کوئی 70 سے 80 آیتیں ایسی ہم کو ملتی ہیں جس میں صرف صبر کی تلقین دی گئی, اور وہاں پر کوئی کیا کہیں گے ری ایکشن والی بات کہ اپنے جو تکلیف کا ہے اس کا ان سے بدلہ لینا, بدلے کی یا لڑائی کی. اس وقت مسلمانوں کی وہ طاقت ہی نہیں تھی. تو 70 سے 80 آیتیں ہم کو مکی صورتوں میں وہ ملتی ہیں جو صرف جو ہے برداشت کے لیے اور صبر کی تلقین کی گئی کہ ان سے کوئی ابھی مد بھیڑ نہیں ہوگی, ان سے کوئی بدلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آیت ہے یہ پوری مدنی نیچر کی ہے کہ جب آپ صحابہ وہاں پر ہجرت کر کے آئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان صحابہ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں, یا ایسا نہ سمجھیں گے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں, یہ فتح مکہ کی بشارت ہے کہ ایسا تھوڑا سا وقت ہے, تکلیف اٹھا لو, لیکن اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب چاہے وہ عمرے کو بھی جا سکتے ہیں. مکہ جب فتح ہو جائے گا تو پھر وہ کفر سے ہٹ کے دارالایمان بن جائے گا, پھر وہاں سے ہجرت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور پھر یہ وقتی تکلیف ہے, اس کے لیے یہ ٹکڑا ہے. اور یہ ان کے بارے میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ کوئی حرف جار کے طور پہ نہیں ہوا ہے, بلکہ ان کے تعلق سے یا پھر ان الذین, یہ ایک فریزل ہے, ان لوگوں کے تعلق سے. اور دوسرا یدافعو میں دفاع ایک ورڈ ہے, دفاع کے معنی دور کرنا,
ہے نا. پاکستانی جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں ان کے پاس بڑا کامن ورڈ ہے یہ. ہم انڈینس اتنا نہیں بولتے دفع ہو جاؤ، پھر بھی بولتے ہیں ہم بھی دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. تو یہ دفع کا لفظ جو ہے دور ہونے کے، لیکن یہ یدافعو کے آ جانے سے اس کا مطلب ٹو پروٹیکٹ، مدافعت کرنا. مدافعت کرنا، ان کو کسی ظلم سے بچانا، ظلم سے بچانا، ان کی جو پریشانیاں تھیں ان سے ان کو بچانا. تب یہ ان کا جملہ آپ نے بہت اچھا کیا گرامر کے لحاظ سے ہر چیز. اب یہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی مدافعت کا ذمہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یہ بشارت ہے، اور یہ بالکل ابتدائی دور میں بہت ہی ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت مومنین کو ایک تحفے کے طور پہ ان کی ہجرت کا تحفہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ مومنین کی مدافعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی. اس لیے کہ مقابل میں جو تھے وہ جو ہیں ان کا وہ اللہ کو ناپسند لوگ تھے، اور پھر اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی. تو یہ مومنین پکے ایمان والے جو آئے تھے، جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے ایک بشارت والی آیت ہے. اور وہ جو میں انٹروڈکشن دیا تھا جہاں پر وہ روک دیے گئے تھے، ان کو روک دیا جا رہا تھا، آنے نہیں دیا جا رہا تھا، اس سلسلے میں ایک ٹکڑا ہے جو بشارت والا ہے. ٹھیک ہے، تب اس کو ہم جار مجرور نہیں کہیں گے بلکہ ان الذین آمنوا، یہ پورا فریز لیول ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی مدافعت اللہ نے اپنے ذمے لے لی. بالکل گرامر سے ویسے ہی نہ ہے، اس کا اسم اللہ ہے، اور پھر اس کی خبر یہ ہے یدافعو، یعنی یا دفع ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، دور کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ مدافعت کرنا. ان کو مختلف تکالیف جو ان کو پہنچ رہے تھے، جس سے بھی پہنچ رہے تھے، ان سے بچانا. یہ اللہ نے یہ اللہ اپنے لیے مختص کر لیا ہے. ان الذین آمنوا، ان کے تعلق سے. یہ عربی زبان کے رچنس ہے، اس کے ہم تہ تک پہنچنا ہے سمندر میں جا کے کوئی چیز لانے کے برابر ہے کہ زبان کی رچنس ایسی ہوتی ہے کہ with the people who believe، ان کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی گرامر سے بھی پورے معنی نہیں نکلتے، زبان کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے جو ہجرت بھی کیے، مدینے کو تشریف لائے، اور وہاں سے پھر جب مکہ ان کے بالکل دلی لگاؤ تھا، ایک تو وطن تھا، دوسرے وہاں بیت اللہ تھا، اور پھر عمرے اور حج وہاں پر کرتے تھے. ان تمام چیزوں میں پھر شریک ہونے کی ان کی دلی خواہش تھی. تو اس خواہش کی وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم رہتے تھے، رنجیدہ یا غمگین رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پہلے ٹکڑے میں ان کے لیے ایک خوشخبری کے طور پہ یہ بتا دی کہ یہ تکالیف کوئی زیادہ دن رہنے والے جو تم کو وہاں جانے سے روک رہے ہیں، ان کا کیا حل ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے ٹکڑے میں بتائیں گے. لیکن اس کے اندر بشارت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں مدافعت ان کی جو ایمان لائے، ہجرت کیے اور دین پہ قائم ہے. دس از دا فرسٹ پارٹ جو بشارت والی آیت ہے، جو گڈ ٹائڈنگ کی آیت ہے. وہ مہاجرین جو مکے سے آئے تھے، وہاں جانا ان کی عین خواہش تھی، ہر سال عمرہ کرنا یا حج میں شریک ہونا. جو جب وہاں تھے تو وہ حج میں بھی شریک ہوتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے. تو دیٹ واز دیئر ہارٹی ڈیزائر.
ٹھیک ہے، ویسے تم نے بہت اچھا کیا، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. یہ سب کے جزاک اللہ. سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں ایک بشارت ہے، اور یہ سب بعد میں یہ چیزیں یعنی پیشن گوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ان کو ایک ڈھارس بندوا دی، ان کے دلوں کو سکون پہنچا دیا کہ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے، تمہاری مدافعت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے جیسی جیسی 4 آیتیں آئیں گی پوری ایک دوسرے سے لنک ہے. How far you understood it, ہنا حاجی؟ اتنے ٹکڑے کو آپ بھی ریپیٹ کریے جلدی سے. خالی گرامر ہی نہیں بلکہ اس کا متن بھی ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے. کیا مقصد ہے، کیا لنک ہے، کن آیتوں سے لنک چل رہا ہے. 25 سے ہی اس کا لنک چل رہا ہے. اور یہاں پر جو آ گئے تھے اور اداس تھے، غمگین تھے، جا نہیں سکتے تھے، ان پہ وہاں پر تھے تک بھی سختیاں ہوتی تھیں، ہجرت کے بعد بھی ان پہ سختیاں کر رہے تھے وہ. ہنا حجی آر یو جی فری سر. اور ٹریولنگ؟ نہیں سر، میں کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اس آیت کا لنک پچھلی آیت سے ہے. 25 آیت میں جہاں ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اور جب وہ حج یا وہاں پہ عبادت کے لیے جاتے تھے تو ان کو عذر پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں یہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. انا کا جملہ ہے اور اللہ اس کا اسم ہے، اور یہ مومنین کی دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی ہے، ایک طرح سے یا دلاسا دیا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ اللہ اسم ہے تو یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ یدافعون الذین آمنوا. آمنو یہ اس کی خبر ہے. ویری گڈ. خبر کون سا جملہ ہے؟ خبر کو ڈیفائن کریں گے تو جملہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. یدافع جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل ریفر ٹو اللہ، اور ان الذین آمنو جو ہے الذین اس میں موصول ہے اور آمنو اس کا صلہ ہے. گڈ. اور اگر ہم اسے جار مجرور کے طور پر لیتے ہیں ان نہیں، جار الذین، مجرور نہیں، فریز لیول پہ ہی ہم کریں گے اس کو. اوکے صرف فریز لیول پہ کہ کس کی مدافعت کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے یا وہ ان بارے میں، جیسا کئی معنی ان کے نکلتے ہیں، تو اٹس ناٹ جار مجرور بلکہ یدافع عن الذین آمنوا ہے نا. عن الذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے جو ایمان لائے، ہجرت کیے، دین پہ قائم ہیں، تکلیفیں اٹھائے دین کے. اب اس کی ان کے بارے میں ان کو بشارت ہے. یدافع اللہ. That's good your understanding. چلیے اس کے بعد اس کی وجہ یا پھر اس کی مزید وضاحت دوسرے ٹکڑے میں آ رہی ہے. صدف حسین. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یہاں تک یہ جملہ ہے انا کا، اور آگے اللہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے لا یحب. اور لا یحب کو جب ہم خبر کو کھولیں گے تو لا حرف نفی ہے، یحب فعل مضارع، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کا مفعول نیکسٹ ہو جائے گا کلا. یا پورا ملا کے سر کریں گے کلا خوان. پورا کلا خوان. کلا خوان یہ اس کا مفعول ہو جائے گا پورا. یہ کلا خوانین. خوان کسے کہتے ہیں؟ خوان سر یہ مجھے اس کا میں دیکھ رہی تھی تو یہ خائن جیسے کوئی ہوتا ہے. خانہ سے خائن سے خوان ہے. اور خائن کسے کہتے ہیں؟ جو دوغلا ہوتا ہے یا جو
اپنے دل میں کچھ مطلب خائن یعنی معاہدے میں کیا کہیں گے اسے، خیانت کرنے والا، خیانت کرنے امانت میں والا، خیانت کرنے والا۔ خیانت کرنے والا۔ بہت اچھی اردو ہو گئی آپ لوگوں کی بھی، میرے سے اچھی اردو ہو گئی۔ خیانت کرنے والا یعنی کوئی اس سے وعدے میں خیانت، یا پھر معاملات میں خیانت، توحید میں خیانت، پلٹ جائے گا جو اپنی بات سے، ہاں جو اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے، تو ایسے تمام۔ اور یہ میں پرسوں کے ایک لیسن میں بتایا تھا کہ کلہ کے ساتھ قوانین یہ بھی مل کے کون سا گروپ، کون سا مرکب بن رہا ہے، یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ لیکن اس میں کلے کیا ہے، کلہ کیا ہے، مضاف ہے۔ جی اس کے نیچے آگے کیونکہ قوانین کے نیچے کسرہ ہے، یہ کلہ بھی اسم ہے اور خوان جو ہے یہ مضاف بھی ہے، اسم ہے۔ مضاف الیہ بولیں گے اس کو، نہیں اس کو نہیں بولیں گے کیا کیونکہ بولیں گے؟ بس مرکب اضافی بولیں گے۔ اضافی بولیں گے، لیکن ہے کیا، یہ کیا ہوتا ہے یہ کلہ اور اندہ ایک لسٹ ہاں جو وہ آپ نے اس دن بتایا تھا کیا کہتے ہیں اسے زمانہ اور وہ جس میں ظرف زمان ظرف اور زمان۔ مکان، تو یہ کلہ ہر قوام کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے اوپر کے ٹکڑے سے جڑے گا کہ ان کی مدافعت کیوں کریں گے، مومنین کی مدافعت کیوں کریں گے، ان کو ان تکلیفوں سے کیوں بچائیں گے، اس کی وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد محض اس لیے کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یحب کل خوان، ہر خائن کو، ہر خیانت کرنے والے کو، جو حکم اس کو دیا گیا ہے، جس کا اس سے وعدہ لیا گیا ہے، اس میں خیانت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے، چونکہ یہ مومنین اللہ کے پہ ایمان لائے، اللہ کی بات کو مانے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدافعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کفور کا کیا مقام ہے؟ یہ اس کی سر صفت ہو جائے گی، ویری گڈ۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ وہ ناشکرے بھی ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ دیکھ کے بھی آ رہے ہیں، سوچ کے بھی آ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر کے بھی آ رہے ہیں۔ دیٹس ویری انکریجنگ فار می، ہے نا۔ قوان ہے، اس کی صفت بھی ہے کہ وہ کفور ہے نا۔ یہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کفور بھی ہو سکتا ہے نا، ہر ایک خائن اور اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا۔ کفور جو ہے وہ کیا ہے، جو کفر کرے۔ کفر جو ہے نگیشن کے نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے، کہنا ہی کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی اگر کوئی اللہ کی باتوں کا انکار کرے یا اس پہ عمل نہ کرے تو وہ بھی کفر کی ایک شکل ہے۔ تو شرک کرے یا کچھ اور کرے، تو ہر خائن اور انکار کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، صرف ان کو پسند کرتے ہیں الذین آمنوا، جو ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے رسول پہ ایمان لائے، ان کی کتاب پہ ایمان لائے، اور جو ان کی شریعت پہ عمل پیرا ہوئے۔ تو دس از اونلی ایک بشارت کی آیت ہے جو بالکل ابتدائی زمانے ہجرت میں جب مومنین وہاں پر پہنچے اور ان کے دل غمگین تھے، وہاں جب تک تھے مکے میں تو بھی مصیبتیں سہ رہے تھے، اور یہاں آنے کے بعد بھی اپنے وطن یا پھر کعبۃ اللہ بیت اللہ سے بے انتہا محبت تھی ان کو، تو وہاں جانے چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے، اور ان کا راستہ صدو سبیل اللہ جو 25ویں آیت میں ہے، اس کے لیے ان کو بشارت، بس تھوڑا اور صبر کر لو پھر کامیابی تمہارے لیے۔ یہ چاروں آیتیں ایک دوسرے سے لنک والی آیتیں ہیں کہ پہلے تو ایک بشارت کا بالکل ابتدائی دور جو تھا ہجرت کا، اس میں مومنین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بشارت دی کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کا تعلق 25 کے پہلے ٹکڑے سے ہے کہ جو ان کا راستہ روکتے تھے ان کے بارے میں
کہ وہ کہ کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا، اور یہ وہاں کے لوگ اور باہر سے آنے والے لوگ سب کے لیے اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کوئی تشخیص نہیں کر سکتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. That's very good. I want someone to repeat the whole ayah with everything. Sajida Danish, are you okay? السلام علیکم سر نہیں آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے. قسم ہوا باقی کی عال عمران کے آیتیں بھی آپ کو کرنا ہے. نہیں سر انشاءاللہ وہ میں کر دوں گی، لیکن یہ کل سے نا کافی زیادہ مائگرین چل رہا ہے. خالی سن لو کوئی بات نہیں. جی یہ ہو گیا وہ نہیں ہے راشدہ خاور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یہ والی آیت جو ہے 25 والی آیت سے کنیکشن ہے. اس میں جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہاں کے خانہ کعبہ پہ لوگ مشرکین جو ہے مسلمانوں کو روکتے تھے کہ تاکہ وہ نہ وہ طواف کر سکیں اور نہ عبادت کر سکیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ مومن کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے انا سے ہو رہا ہے. اللہ اس کا اسم ہے، اور یدافع عن الذین آمنوا جو ہے اس کی خبر ہے. اب جب ہم خبر کو کھولتے ہیں تو یدافع جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور دافع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عن الذین آمنوا جو ہے ایک پورا فریز بن رہا ہے جو کہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے عن الذین جو ہے. اور الذین جو ہے اسم موصول ہے، اور آمنو جو ہے اس کا صلہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت میں مومن کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، انہیں دفاع کریں گے ایمان والوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یہ انا کا ہی جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا یحب کل کا خوان کفور جو ہے اس کی خبر ہے. جب خبر کو ہم کھولتے ہیں تو لا جو ہے حرف نفی ہے، یحب فعل اور فاعل ہے، اور جو اس کا فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے. کلّا قوانین جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے، اور کلّا قوانین کو جو کھولیں گے تو وہ ایک مرکب اضافی ہے جو حرف ظرف مکان ہوگا نا سر. ہاں بہت اچھے. ظرف مکان، اور آنے والے کو وہ مجرور کر رہا ہے قوانین جو کہ مضاف الیہ ہے اس کا. بہت اچھے. اور کفور جو ہے اس کی صفت ہے. ویری گڈ. ہمارا کچھ پڑھ کے اور نظر کی دوا کوئی دعا ہے تو پڑھ کے سب پہ پھونک. سر آپ نہ بولا کریں دل میں بس ایسے بول دیا کریں. ایسا نہیں بولوں گا تو پھر وہ ان کی وہ ہمت افزائی کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، میں ابھی دعا جلدی سے پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ. اگر ہم دعا کیا کریں تو صحیح ہوگا سر. نہیں، I am very very happy. MashaAllah, MashaAllah. Allah سے بچائے. So this ayat is very clear to you. 39, 38. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کوشچن ہے کسی کو؟ اور shall we move to 39? میں کروں؟ نہیں اس میں کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ہے سر، بالکل بھی نہیں ہے. بالکل کلیئر ہے. چلیے 39 اب تم کرو. اس میں تمہارے پورا حق بنتا ہے، اور کیسے کر سکتے ہو. اور بہت مشکل ترین آیتوں میں سے سورہ حج کی بسم اللہ. مشکل ترین آیتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوزن للذین یقاتلون، یہاں تک پہلے ہم لیں گے. اور یہ بھی کنیکشن وہیں سے چل رہا ہے جہاں پہ 25 میں کہ جو مشرکین مکہ روکا کرتے تھے مسلمانوں کو عبادات سے اور وہاں جانے سے بیت اللہ، تو اس سے پہلے اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو قتال کی. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہے ہیں. اوزینا یہ ہے فعل یا جملہ، اور یہ فعل جو ہے یہ مجہول ہے.
اجازت دی گئی. اب لل لام کے ساتھ آیا کیونکہ ضرورت پڑتی ہے زنا میں لام کی، ورنہ یہ اس کا جو نائب فاعل ہے وہ الذین یقاتلون ہے، جن کو اجازت دی گئی ہے. یا پھر اس کو جار مجرور کہیں گے، مجھے تو زیادہ بہتر یہ مجھول نائب فاعل لگ رہے ہیں. نہیں غور نہیں کر کے ہے، بہت مشکل ہے. میں تمہارے کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہیں تو مشکل بہت مشکل. اجازت جن کو دی گئی وہ ہے ان لوگوں کو جو قتال کرنے کی. تو للذین یقاتلون کیا ہے یقاتلون کیا ہے؟ جن کے ساتھ قتال کیا گیا. یقاتلون ہوتا تو وہ ہوتا کہ وہ قتال کریں گے، یقاتلون جن کے ساتھ قتال کیا گیا، لائک لڑائی کی گئی. ایک سیکنڈ اس کو فاطمہ سے بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فاطمہ کیا سمجھے اس کے اتنے ٹکڑے کو؟ میں تو یہ سمجھی اوزینا جو ہے نائب وہ ہے مجہول ہے، اس کا نائب فاعل جو ہے الذین ہے، اور اس کے علاوہ للذین جار مجرور بھی ہے متعلق ہیں. کہاں ہے جار مجرور کا ہے؟ تو للذین تو خاص الذین خالی اس کا نائب فاعل نہیں. اب تھوڑا سا دیکھیے، یہ مشکل ہے، میں پہلے بول دیا تھا. آپ کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے ایک میرے ذہن میں یہ ایکسکیوز می سر کہ یقاتلون وہ لڑتے ہیں الذین ان لوگوں سے، تو کیا اس میں یہاں پہ یو کفار کے لیے ہے کہ وہ لڑتے ہیں ان لوگوں سے؟ مفعول ہے یقاتلون کا. اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے پورا کانسنٹریٹ کریے. اتنا ٹکڑا جو ہے مشکل، بہت مشکل ہے آپ کے لیے، اور کوئی بھی اس کو نہیں کر سکا اور نہیں کر بھی سکے گا، اس لیے کہ یہ ہے ہی مشکل. یہ زبان کی جو ریچنس ہوتی ہے اس کو سمجھنا وہ ایک تھوڑا سا پریکٹس کی بات ہے، مطالعے سے ہی آتا ہے. یہ دیکھیے یہاں تک جو ہے یہ اپنی ایک بات ہو گئی، یہ مجہول ہے. ہمارا نے بالکل صحیح کہا، آپ نے بھی کہا غزینا مانے پرمیٹڈ. اب یہ اس کا نائب فاعل محذوف ہے، اس لیے محذوف ہے کہ اوپر جو ذکر ہو رہا ہے وہ الذین آمنوا کا ہے اور انہی کی بات چل رہی ہے. تو اس کا نائب فاعل اذین مومنون یعنی مومنین کو اب اجازت دی جاتی ہے. یہ جہاد کی سب سے پہلی، مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ سورہ بقرہ میں جو آیتیں آئی ہیں جس میں جہاد کے بارے میں حکم ہوا، پھر غزوہ بدر ہوا، یہ ہوا، لیکن یہاں پر وہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، صبر کر رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے تھے. اب اس کے لیے وہاں پر ان کو اللہ مدافعت کرے گا، تمہاری اللہ تمہارے کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ خوشخبری دینے کے بعد یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے کہ اجازت اب کس کو دی جا رہی ہے، جو بیچارے اتنے سال 13 سال وہ، اور یہ ابھی آئے تھے 13 سال 6 مہینے 1 مہینہ 2 مہینے جو بھی ہوئے تھے. اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم ایک ایسی مملکت میں داخل ہو گئے ہو جہاں پر، لیکن فوری ابھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن مدافعت کا حکم آ رہا ہے. اجازت دی جاتی ہے مومنوں کو لڑنے کی، للذین یقاتلون ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں ان سے. Yes, now it makes sense. Yes, sir. اب یہ مشکل ضرور تھا، آپ نہیں کر سکتے تھے، مجھے بھی معلوم تھا، لیکن میں ٹیسٹ کر رہا تھا، کچھ پہلے سے دیکھ کے آئے ہیں. خیر، مشکل کو تو کوئی بھی ایکسکیوز کرے گا،
اب یہاں پر کوئی چیز محضوب، یہ کلام کا طریقہ ہے، رچنس آف دی لینگویج ہے. اب جو اجازت دی گئی کافروں کو تو نہیں دی گئی، اور سینس جو ہے خود ہی نکل کے آتا ہے، بات اندر سے خود سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کا تو غلبہ تھا، وہ تو جو چاہے مکے میں بھی کر رہے تھے، مدینے سے مسلمانوں کے آنے کے لیے راستے بھی روک رہے تھے، ان کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو تکلیفیں اٹھا کے بیچارے آئے تھے ان کی وہی بشارت چل رہی ہے، لیکن امیڈیٹلی نہیں، دفاع کے لیے، ان کو دفاع کے لیے اب حکم ہو رہا ہے. اب اگر کوئی لڑنے آتا ہے تو تم اس سے لڑ. بڑی رچ آیت ہے، بڑا رچ ٹکڑا ہے. اور صرف حکم کتنا آ رہا ہے، للذین یقاتل، جو تم سے سر لڑنے یہ آئے. یقاتلون جن سے لڑائی، جو لڑے گئے، جو جن لڑیں گے، یا پھر وہی مجھول ہے، جو لڑائی کریں گے یا جو لڑائی کے لیے آئیں گے انہی سے دفاع کر سکتے ہیں، انہی سے لڑ سکتے ہیں. جو لڑے گئے، لائک جن سے لڑائی کی جن سے گئی، لڑائی یہ ہوئی، تو جو مومن ہی سامنے، ہوئے نا. ہاں بھائی مجھول ہے. جو یقاتلون جو لڑائی کے لیے آئیں گے یا جس سے لڑائی کریں گے، مجھول کا اس کا سینس نکال لیجیے، ایکزیکٹلی اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، بلکہ وہ جو لڑائی کے لیے آئیں گے، جو لڑائی کریں گے انہی سے لڑ سکتے ہو. اب یہاں پر کئی تفسیری پوائنٹ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی کافر دکھا تو اس سے لڑو، ایسا نہیں ہو رہا. اور نہ کسی معاملے میں زیادتی نہیں، کوئی عورت پہ حملہ نہیں، بچے کو نہیں ستا سکتے، کسی راہب کو نہیں ستا سکتے، جو لڑائی سے دور ہے اس کو نہیں. ہاں کوئی سامنے لڑنے آیا تو اس سے لڑنے کی اجازت دی گئی پہلے. اب پورے جہاد کی ہی وہ تاریخ یا پھر اس کا ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو لڑنے آتا ہے اس سے لڑنا ہے، جو لڑنے سے دور بیٹھا ہوا ہے اس سے نہیں لڑنا. ہاں جو لڑنے کی پلاننگ کرتا ہے یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہے تو پھر اس کا بھی قتل، اس سے بھی لڑائی واجب ہے. لیکن یہاں پر وہی بشارت کنٹینیو ہو رہی ہے. دوز who will come to fight, they are permitted to fight with them. یہ پہلے کہا کہ مکے میں جتنی مکی صورتیں آئی ہیں اس میں مفسرین نے نکالا ہے کہ 70 سے 80 تک ایسی آیتیں ہیں جس میں صرف صبر کی تلقین کی گئی. وہاں کوئی دفاع کا نہیں، ان سے بدلہ لو یا ان کو بھی ویسا ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یا پھر جتنا تکلیف وہ پہنچائیں تم بھی اتنی تکلیف پہنچاؤ، ایسی کوئی آیت نہیں. یہ مدینے میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ جہاد کی. لیکن جہاد بھی کیسا کہ اگر کوئی گروپ تم سے لڑنے آ رہا ہے، جو لڑائی کرنا چاہتا ہے، مجھول کا سینس آپ خود بنا لیں، لیکن یہاں پر ایک ہی چیز سمجھنے کی تھی، وہ یہ کہ یہ اس کا نائب فاعل کون ہے، وہ محذوب ہے. اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ کافر کو اطلاع نہیں دی جا رہی ہے، اس کو وہ اذن اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یہ بیچارے غریب مسلمان جو مکے میں بھی تکلیفیں اٹھا کے آئے اور مدینے میں بھی آ کے وہاں جانے سے صرف خواہش کرتے ہیں، دلی آرزو ان کے تھی لیکن جا نہیں سکتے. تو اب اگر کوئی راستے میں آ کے ان کا راستہ روکتا ہے تو اپنی دفاع کر سکتے ہو، جو مکی زندگی میں کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صحابہ کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی دفاع کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، صرف صبر کی تکلیف. یہ مشکل پارٹ تھا، اور صرف ایک چیز تھی کہ اس کا نائب فاعل محذوف ہے، انہیں چھپا ہوا ہے، اذین المومنون. اس کا مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جو اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو لڑے گئے، لائک جن سے لڑائی کی گئی، اور جن سے لڑائی کی گئی ہے وہ تو مسلمان ہی تھے، تو یہی اس کا نائب فاعل بننا چاہیے. نہیں یقاتلون، ایسا نہیں. یقاتلون للذین جو لڑے گئے، یقاتلون، جس یعنی دیٹس دا پیسو سینس، جو لڑنے کے لیے آئے، جو لڑنے کے لیے آئے، جو راستہ روکیں یا لڑائی شروع کریں،
ان سے لڑائی کی ہے نا. اذین القتال مومنون القتال، مومنین کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے، لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. اب صرف کس سے لڑنے کی للذین یقاتلون، جو لڑنے کے لیے آئے، جو خود آپ کے ان کے سامنے آئے لڑنے کے لیے، صرف انہی سے، اور کسی اور کافر سر آپ نیچے بھی لکھا ہوا ہے ٹو دوز ہو آر فوٹ اگینسٹ. ہاں وہی کیا مطلب ہے who are fought against کیا ہے؟ یہ کون ہے جن سے یقاتلون؟ لڑائی کی گئی. یہ یقاتلون کون ہیں؟ who are یقاتلون کون ہیں؟ مومنون ہے، یہ ہاں مومنین ہے، یہ جن سے نہیں لڑائی. نہیں 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 نہیں، یہ للذین یقاتلون کون ہے؟ یہ کفار ہیں، یہ جو ہیں وہ سر نان مسلمس ہیں جو لڑنے سر کے لیے. یقاتلون سر یہ نائب، یہ مجہول ہے، جو جن سے لڑائی کی گئی. کس نے لڑائی کی یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کس سے لڑائی کی گئی، جن سے لڑائی کی گئی وہ تو مومنون ہے، اور یہ ہے مجہول اسی وجہ سے کہ ان سے لڑائی کی گئی. جو لڑائی کیے گئے تو وہ تو مومنون ہی ہے. اس لیے مجھے لگا کہ لام جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ کے ساتھ للذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلون جو لڑائی کے لیے آتے ہیں، جو راستہ روکتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اذینا اس کے لیے ہے. مومنین کا یہاں پر کہیں ذکر نہیں، مومنین کا ذکر یہاں پر ہے. ان کو اجازت دی جا رہی ہے لڑنے کی. کس سے؟ للذین، ان لوگوں سے. تو یہ پھر جار مجرور ہوگا. لام جو ہے للذین صرف سے کے لیے، ان سے، ان کے لیے، ان سے لڑنا جو لڑتے ہیں نہیں بلکہ لڑائی کے لیے آتے ہیں. دیٹ از دا پیسو سینس، جو راستہ روکنے کے لیے یا کسی اور کے لیے. یہ ہو گیا اس میں موصول اور اس کا صلہ ہو گیا یقاتلون. یہ صلہ موصول اپنی جگہ صحیح ہے. اور پھر یہ لڑنے کا حکم کس سے ہے؟ صرف وہی لوگوں سے جو لڑنے کے لیے سامنے آتے ہیں. جو لڑتے ہیں نہیں، مجہول ہے، اسی لیے لڑائی کے لیے. who are fought against کے معنی ہے، ترجمے میں بھی ہے، جو ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آتے ہیں. That is the way how a مجہول can also be used. سر پہ یہ للذین یقاتلون مفعول ہو گیا اذینا کا؟ نہیں، اگر اذینا کا ہم نائب فاعل کہتے ہیں مفعول نہیں ہوگا. ان لوگوں سے جی یقاتلون جو ہے سر پھر وہ مفعول ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ صلہ ہوگا الذین کا. اگر مل کے اذینا کا پھر ہم نے نائب فاعل مومنون کر دیا نا، وہ مومنون کو اجازت دی مومنین کو گئی اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی. بہت سی چیزیں محذوف ہے نا، اجازت ہے یہاں پر، خالی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. مومنین کو اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی. ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں. لوگوں سے یقاتلون جو لڑنے کے لیے آتے ہیں. جو سر یہاں پہ ہیو جو ہے وہ کفار کے لیے ہے پھر یقاتلون کا؟ بالکل ہاں، یہ کفار کے لیے، پھر آگے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بی انہم، بی جو ہے حرف جار نہیں ہے بلکہ پہلے اتنے ہاں یہ تو ہو گیا نا. بالکل اذین المؤمنون، ہاں پڑھ رہی ہوں نا صحیح سے. تم سے ہو جانے سے نہیں ہو رہا ہے. لیٹ می آر سم ون، اور بھی کوئی ہے، بہت سے لوگ کلاس نہیں تو اس کو پہلے ہم ایک دفعہ ڈیفائن تو کر دیں پھر صحیح سے کہ اذین المؤمنون، تو الذین یقاتلون، یہ پوری چیزیں خالی مومنین کو اجازت دی گئی نہیں، لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے، دفاع کی اجازت دی جاتی ہے. اذینا کے اندر بہت سی چیزیں محذوف ہیں. اجازت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے وہ اس سے آ کے ملے گا. تو یہاں پر اذینا کے بعد وہ ساری چیزوں کا
ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود سمجھ میں آ جانے والی باتیں ہیں کہ کوئی اور چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ وہ جو لڑنے سامنے آیا اس سے اوزینا کے اندر کئی چیزیں محسوب ہیں۔ مومنین کو لڑنے کی اجازت، دفاع کی اجازت دی جاتی ہے۔ کس سے دفاع کرنا؟ کس سے؟ جو ان کو روکتے جو ہیں، ان سے لڑنے آئے۔ باقی اور جو 12 آدمی ہیں ان سے پوچھو کہ اس دس پوائنٹ کلیئر یہاں پر، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے کنیکٹڈ۔ سر تو یہ زیادہ اذن القتال زیادہ صحیح پھر ہے قتال المومن، قتال کی قتال کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بھی کس کو دی جاتی ہے؟ مومنین کو دی جاتی ہے، کفار کو نہیں دی جاتی ہے۔ سو مشکل پارٹ یہی ہے کہ اس میں خود بخود سمجھنے آنے والی باتیں ہیں جو یہاں پر کھل کے بتائی نہیں گئی۔ اوزینا کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اجازت کس چیز کی دی جا رہی ہے، بات کا ٹکڑا اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ صرف قتال کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو قتال ان لوگوں سے جو لڑنے ہیں، صرف ان سے لڑنے کی جو اجازت دی گئی، اب اس کے بعد کا ٹکڑا یہاں تک، اور ایک کرو پھر تم آگے بولو۔ انہم ظلموا، یہ بی جو ہے یہ وجہ کے لیے آیا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہم، انا کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے ظلموا، اور ظلموا جو ہے وہ بھی فعل مجہول ہے، یعنی ظلم کیے گئے، تو اس کے بھی نائب فائل جو ہیں وہ ہم ہی ہے، مومنون۔ یہ وہ الف نائب فائل ہے، ریفرنگ ٹو مومنون۔ اب یہ مومنین کو اجازت دی گئی، کس چیز کی اجازت دی گئی؟ لڑنے کی، اپنے دفاع کی، اپنے دفاع کی۔ کس سے؟ صرف ان سے جو لڑنے آتے ہیں، جو ان کا راستہ روکتے ہیں، جو ان سے لڑائی کریں گے، انہی سے خالی۔ اور اس کی یہ اجازت ابھی بالکل ابتدائی پہلی اجازت ہے، اور یہ اسی لیے دی گئی کہ اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے، بیکاز دے ور رانگڈ، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، کہ وہ راستہ روکا جا رہا تھا۔ دس از دا ریزن وائی اللہ سبحانہ وتعالی permitted the mu'mineen to fight against those who were fighting with them or who came to fight with them۔ یہاں تک اب کلیئر ہوا؟ اور تھوڑا یہاں پہ یہ کلیئر، یہ للذین یقاتلون اس لیے آ گیا کہ یہ نہیں کہ اب مسلمان جو ہے وہ تلواریں نکالیں اور بس جہاں مرضی کسی کو مارتے پھریں، بلکہ صرف ان سے جو ان سے لڑنے آئے، ان سے لڑائی۔ کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، ظلم کیے گئے وہ مومن۔ دس از دا ریزن، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑے عادل ہیں۔ یہ ریزن ہے، اس وجہ سے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، مدینے میں، مکے میں بھی ہوا، مدینے میں۔ یہاں تک کلیئر ہو؟ اتنا ٹکڑا جو ہم ملا ہے ہمارا؟ جی سر، جی میرا تو ہو گیا، باقی 12 اور ایک ایک کر کے پھر آیت میں بھی کریں گے تو اور کلیئر ہوگا۔ چلیے اس کے بعد کا سر، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہاں سے پھر واو جو ہے کنیکشن کے لیے آیا ہے، اور انا کا جملہ ہے، انا کا اسم اللہ ہے اور اس کی خبر ہے قدیر، اور پھر قدیر کس پر؟ علی نصرہم، تو اللہ جو ہے حرف جار ہے، اور نصرہم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، مدد، ان کی مدد، تو یہ جار مجرور ہو کر متعلق اللہ قادر ہے، قدیر کے اوپر قدیر، یعنی یا پھر فعل محذوف ہے، اللہ قدیر ہے۔
ہے نا. اللہ مدد قدیر سے ہے، ان یہ ہر جگہ ایک محذوف فعل ہوتا ہے. اللہ قدیر ہے، قادر ہے. کس پہ؟ اللہ نصر. یہم کون ہے؟ یہم کس کے لیے؟ ہم پھر سے واقع کر رہا ہے المومنون کو. مومنین کا. کہ یہ اللہ جو ہے ان کی مدد کے لیے کافی ہے. ان کو لڑیں یا نہ لڑیں، جو بھی کریں، بہرحال ان کو اجازت تو دی گئی، لیکن وہ کوئی بھی اگر طاقت ہوگی تو ان کو فتح دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہی تو ہوا تھا. 313 1000 کے لشکر سے بھیڑ گئے تھے، اور پھر ایک معجزاتی فتح ہوئی تھی اس کے بعد بدر میں. یہ وہی بالکل اسی پچھلی آیت سے تعلق چل رہا ہے. وہی بشارت ہے کہ ایسا لڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بڑا کوئی ان سے آ کے ان کو قتل کرے گا، تکلیف پہنچائے گا. اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. وہ لڑیں گے تو غیب سے ان کی مدد ہوگی. اور یہ صرف اس لیے کہ دوسروں نے ان کے اوپر ظلم کیا، اس لیے ان کو دفاع کی اجازت دی جاتی ہے. اور پھر اللہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا. وہ اپنی مدد کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا جھنڈ آ جائے تو ایسی صورت میں بھی اللہ اگر چاہے تو ایک مومن 100 پہ بھاری ہو سکتا ہے. اب پوری آیت ایک بار میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اتنا ٹکڑا بہت ڈیفیکلٹ تھا، اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں محذوب ہیں. اجازت دی جاتی ہے، یعنی کس بات کی اجازت دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. اس لیے کہ یہاں پر اس کا ذکر آ گیا للذین یقاتلون. محذوب کیا کیا ہے؟ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. کس کو؟ مومنین کو، جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو تکالیف مکے میں سہ کے آئے تھے، اور جو مدینے میں بھی اپنے وطن کو جا نہیں سکتے تھے، جو کعبۃ اللہ کو جانے کی ان کی خواہش تھی. تو اس کے لیے پوری چیزیں محذوب ہیں. صرف ان سے لڑنے کی جو ان سے لڑنے کے لیے. اور یہ اجازت دینے کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. مکے میں بھی ظلم کیا، اور مدینے میں بھی ان کے اوپر یہ ظلم کر رہے تھے کہ بیت اللہ کے جانے سے محروم کر رہے تھے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ انا کے جملے سے کہ اللہ جو ہے قدرت رکھتا ہے ان کی مدد کی. ان کی مدد اللہ جو ہے قدرت سے اپنی کرے گا. اور وہی بات اس کے بہت ہی کم عرصے کے بعد غزوہ بدر میں. Does anyone have any doubt about this ayat? ایک ہی چیز یہاں پر پریشان کن تھی جو میں کھول لیا. صدف حسین سمجھ میں آیا؟ جی سر سمجھ آیا کہ یہاں پہ ہے اجازت دی گئی، یعنی کہ جہاد کی اجازت دی گئی مسلمانوں کو ان لوگوں سے جو لڑائی کے لیے آتے ہیں. جہاد، وہ جہاد بھی نہیں بلکہ لڑائی، دفاع. جہاد جو ہے وہ پھر ایک الگ ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑنا. یہ تو ان کے ذاتی اگر کہیں جانے سے روک رہے ہیں تو اپنے دفاع لڑنے کی اجازت جو مکی زندگی کے 13 سال میں کبھی نہیں دی گئی تھی. تو اب یہاں سے ایک کوئی نیا آدمی لے کے جو حمیرہ کر لی، اس کو پھر ایک بار کریں یہاں سے. فردوس حسینی، کون ایک ٹکڑا جلدی. علیکم. وعلیکم جی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اچھا، اذن للذین یقاتلون، یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. اذنا کو لیں گے تو یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل مؤمنون کی طرف ہے. ایک تو نائب فاعل بھی چھپا ہوا ہے، اور دوسرا اجازت کس بات کی دی جا رہی ہے یہ بھی چھپا ہوا ہے. اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے. خالی حسینہ کے معنی اجازت دی گئی، یہ پرمیٹڈ.
इस बात जी की सर, मुझे एक ऐसे पूछना था कि इसका रूट वर्ड अज़न है, अलिफ, अज़ाना जाल और नून। अज़ाना जी जी। वर्ड तो फेल ये माजी अजान का भी यही रूट वर्ड है, अजान देना, दोनों में अनाउंस करना। जी वो अजान जो है वो उसके माने पुकारने के हैं, इजाजत के नहीं है। अजाना अच्छा। वो जो है इजाजत के मानों में आते हैं और आवाज देना पुकारने के मानों में आते हैं। अजान जो है वो अलग पुकारने के मानों में आते है ना, जुमले के लिहाज से। जी कहते हैं ना, कान को भी उज़ुन कहते हैं। कान को भी उज़ुन कहते हैं। ओज़िना ये इजाजत के मानों, इज़न बिइज़्निल्लाहि, बिइज़्निल्लाहि बोले तो अल्लाह के कानों के साथ नहीं, जी इजाजत या उसके मर्जी से। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? फिर ये जी यहाँ तक बिल्कुल जी अच्छी तरह हर एक की समझ में आ गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। फिर ये इजाजत जी। के देने का रीजन यहाँ पर आ रहा है। चलो। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बे जो है बिकॉज के लिए आया है। अन्नहुम ये इन्ना का जुमला है जिसकी इस्म हुम है, और ये रेफर कर रहा है मोमिनीन की तरफ। जुलिमू उन पर जुल्म किया गया था। यहाँ पर नाइब फाइल मोमिनीन की तरफ है। वो वाली जमा यही है ना, जी प्लूरल है। वो जी है रेफरिंग टू मोमिनीन। मोमिन। दैट्स गुड। और यहाँ से आगे पढ़ूं सर? मुमताज रजिया आखिर का टुकड़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। ये भी उसी आयत से इसका रिश्ता है कि जो जुल्म किया जा रहा है उसके का दिफा करने के लिए। वाह कनेक्शन है, इन्ना का जुमला है, अल्लाह इसका इस्म है, अला हरफे जार है, नसरिहिम मुरक्कब इजाफी है। आप उसको और ये हिम दोबारा की को नहीं सुने थे? मैं इससे पहले भी कल जो इवनिंग क्लास में भी बोला था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के साथ आप अला नसरीम को भी पहले ले लें। जब भी कोई इसम हो तो आप इसकी खबर को निकाल लें। खबर कोई है, फेल इसको हो तो बाद में उसका लेंगे। मफूल निकाल लें, है ना। अल्लाह के खबर यहाँ पर एक आ रही है, और वो क्या है? लखदीर। लखद ये है ना, ये कदीर, ये उसकी खबर। अब उसके बाद ये अला नसरीहिम, इसको आप बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अला लेके फिर उसको यहाँ होगा तो फिर इसमें समझने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। इन्ना का जुमला है, इसम है, और उसके बाद खबर अल खदीर है। और किस चीज़ पे खादिर है उसके लिए एक ग्रुप आया है, नसरीहिम और अला जार मजरूर, और ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल के मुताल्लिक़ है मोमिनून। नहीं जी, नसरिहिम हिम मोमिनून की तरफ जाएंगे ना। नसर किससे? नसर तुम भटक गए। किस चीज पे खदीर मदद है? करने वाला। कादिर किस चीज पे है? अला नसरिहिम पे। हाँ, अला नसरिहिम, उनकी मदद पे खादिर है। ये कुदरत करता है कि उनकी लड़ाई में मदद करे। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा बस यही डिफिकल्टी थी, बाकी सब क्लियर है। ये लड़ने की इजाज़त, उसका रीज़न, और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के शान और उनकी सिफात का जिक्र कि अगर वो लड़ेंगे तो उनकी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है, कि अल्लाह के हुक्म से। एग्जैक्टली पूरे जहाद का तो हुक्म नहीं है, बल्कि ये दिफा का जो इससे पहले जो लड़ाई करने के रास्ते जो आ रहे हैं उनके खिलाफ वो कर सकते हैं। जहाद तो कत्ल का जहाद तो फी सबीलिल्लाह होता है,
اللہ کے کاز کے لیے کوئی لڑنے ہے تو اس کے لیے لڑنا ہے، پھر وہ جو ہے اس میں کوئی پرسنل چیز نہیں رہتی. لیکن یہاں پر ان کو جی اپنے سے جو لڑنے کے دفاع کے لیے. دفاع کے لیے. Is it clear? Any doubt here in these two یہ آیت میں اور یہ آیت؟ سر جی سر لقدیر میں جو لام آیا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ لام کیوں آیا؟ اگر قدیر بھی ہو سکتا تھا لام کی اہمیت کیا؟ بتانا بھول گئی میں، لام جو ہے وہ تحقیق کے لیے آیا ہے، یقیناً قادر ہے. ویری گڈ. تحقیق کے لیے تحقیق کے لام آتا ہے. یہ لام جو ہے یہاں پر حرف جار نہیں ہے. لقدیرن جو ہے یہ تحقیقی لام، یا پھر جو ہے زور کے لیے بھی آتا ہے، تحقیق کے لیے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے ان کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے. اینی ادر جی. کوشچن؟ کوئی نہیں. Shall we move to اس سے ہٹ آگے کے ہے بڑھو سر، کوشچن. سر آگے آپ بڑھو. نے کہا کہ ایک سیکنڈ ممتاز میں ایک کوشچن تھا. اچھا سر آپ نے کہا کہ دیکھ کے آیا کریں، تو سر ہم گرامر کے لیے کہاں ریفر کریں؟ سر ہم تو اپنا دماغ لڑاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر سے تھوڑا موڑا مل جاتا ہے. ریفر سر کوئی کرنے کے لیے پراپر بہت سی جگہ ہیں شازیہ، لیکن اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے. کوشش کریں تو کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بلکہ آپ آن لائن پہ ایک تفسیر ہے 30 جلدوں میں، اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں. اور وہ ابن حیان کے نام سے، بحر المحیط اس کا نام ہے. بحر المحیط مانے وہ سمندر کا وہ حصہ جس کا احاطہ کیا گیا. اس سے پیورلی نحوی تفسیر بہت، اور لیکن وہ اتنی مشکل ہے کہ آپ اس کے چکر میں پڑیں گے تو وہ بہت مشکل طریقے سے ہر لفظ کا، اس کا زبر اس لیے آیا ہے، زیر اس لیے آیا ہے، پورا ایک بہت ڈیٹیل میں 30 جلدوں میں صرف نحوی تفسیر ہے اس کا نام بھی. اور ابو حیان اس کے مفسر ہیں، اور تفسیر کا نام بحر المحیط ہے. اور ایک ہے وہ جو ہے ان کی ہے ہمارے، وہ بھی آپ آن لائن اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں. اور وہ ہے محی الدین درویش کی، محی الدین درویش کی ایک ہے اعراب القرآن. وہ سمپل ہے تھوڑا، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ، پورا آن لائن ملتی ہیں، پوری لائبریری آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے، لیکن ڈاؤن لوڈ کرنا جتنا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بہت اپریشیبل ہے. اس سے کر رہے ہیں تو، اور یہ ساری کتابیں مجھے ریفر کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر پھر میں کلاس لینے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں خود سے سمجھ میں تھوڑا آتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس کی تیاری بھی کرنا پڑتا ہے، ریفر بھی کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے کلام کا معاملہ. تھوڑا اور ٹائم جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، انٹرسٹ آئے گی، تو ایک اسٹیج ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ پھر وہ مختلف کتابوں کی تفاسیر میں بھی سینکڑوں قسم کے تفاسیر ہیں، ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے. یہ ابو حیان کی بحر المحیط جو ہے یہ یونیک قسم کی صرف نحوی تفسیر ہے، اور کوئی ہسٹوریکل باتیں یہ وہ نہیں ہے جیسے دوسری ابن عباس کی تفسیر ہے. اس میں پورا ہسٹوریکل، کون سی آیت کہاں پر کس موقع پر کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے لیے وہ ہے. یہ تفاسیر کا کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں ہم ایک بریف یہ کریں گے کہ ہر جو تفاسیر کا ایک کنیکشن ہے، ایک تفسیر پھر دوسرے معرف القرآن کوئی لکھا، پھر جو ہے بیان القرآن کسی کی لکھی ہوئی ہے، ان میں بھی ایک بڑا کنیکشن ہے. وہ کنیکشن بھی کبھی انشاءاللہ، فی الحال تو بھی آپ جو ذاتی کوشش کر لے رہے ہیں دیٹس اپریشیبل. سر وہ ہفتہ شام کے لیے جزاک اللہ. پوچھنے والے تھے نا آپ؟ ہاں
अस्तकसाम भी रिवीजन हाँ वो करेंगे होने वाला था ना सर, शाम की क्लास कितना शाम की क्लास में करने वाले हैं ना। वो नहीं लिए। नहीं करेंगे कल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिए नज़ला अंज़ला नज़ला करके, ठीक है करेंगे इंशाल्लाह। वो तो बहुत प्रोग्राम है और इंशाल्लाह करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। 39 हो गया, अब आगे चलेंगे। आपको और कोई सवाल करना है 2 आयतों के ताल्लुक से? ये आगे बढ़ो सर मैं। अभी नहीं, पहले एक किसी तरह अच्छे मजबूत आदमी को कर लेने दो, फिर उसके बाद तुम उसका सुन के करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम नई आयत होंगी तो फिर ज़रा मुश्किल है। पहले गौर से सुन लो। ये फातिमा अभी कर रही हैं, कहाँ तक थोड़ा बहुत बड़ी आयत है, पूरी नहीं करेंगी, वो थोड़ी दूर तक करेंगी। गौर से सुनो, उसके बाद फिर तुमसे रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है? चलिए फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरिन हक़्क़िन। लिल्लज़ीना उखरिजू, सर ये जो है पिछली आयत से ही कंटिन्यू हम कह सकते हैं कि इन्ना की जो खबर के अल्लाह किसकी मदद कर रहे हैं, अल्लज़ीना उखरिजू की, जो निकल गए हैं घरों से बगैर किसी वजह के। और इसमें अल्लज़ीना उखरिजू फिर इसम मौसूल और सिला है, और फिर उखरिजू जो है वो मजहूल है, निकाल गए, जो सारे निकाल के। लोगों के समझ में आना चाहिए, जितने थोड़े बहुत नए किस्म के भी हैं कि मजहूल मारूफ जो फेल आ रहा है ना। तो अब जी ये सबको इतना इसका आइडिया होना चाहिए। हम ग्रामर में भी कर चुके हैं कई बार, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसका क्या ताल्लुक है आप बताइए। ये फेल मजहूल है। जी सर, खारा जा है, और इसमें जैसे नुसिरा के पैटर्न में देखेंगे तो उखरिजू माजी मजहूल, और वो अलिफ जब मजहूल होगा तो उसमें उसका नाइब फाइल होता है। मजहूल के लिए नाइब फाइल होता है, इसमें नाइब फाइल जो वाव अलिफ है, निकाल दिए गए वो लोग। और ये रिफरिंग टू निकल गए निकल गए नहीं जी, जब वाव अलिफ इज रेफरिंग टू सर अल्लज़ीना, वो लोग। हाँ, तो निकल गए नहीं होगा तर्जुमा। निकाल दिए गए। हाँ, निकाले गए जो लोग निकले। वो तो सर लोग ये जो बात खबर ही कंटिन्यू हो रही है ना सर, कि वो नस्रिहिम किन की मदद कर रहे हैं, इन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन। ठीक है सर? क्या ठीक है? मैं नहीं सुना कुछ भी। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये इन्ना का जो है ना जुमला हम पीछे पढ़ रहे हैं, उससे ही कंटिन्यू हो रहा है कि अल्लाह नस्रिहिम, जो अल्लाह मदद कर रहे हैं इनकी, वो कौन है? वो लिल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन। नहीं फातिमा, वो हो गया, जी कनेक्शन नहीं है अब यहाँ से। नहीं है बात बिल्कुल नई है ना जुमला इस्तिस्ना। इसमें सर फिर हो जाएगा जुमला लज़ीना। बिल्कुल नया जुमला है, और फिर इसके ये कौन लोग हैं उसकी खबर उसके बारे में आगे उसकी तशरीह है। सर अब यही कंफ्यूजन ले ले कि सर अगर तो अल्लज़ीना मुब्तदा है, हाँ उखरिजू मिन बगैर हक़ खबर होगी इसकी। हाँ तो यूजली सर हम लोग ऐसे ले रहे थे ना कि अगर अल्लज़ीना इस्म मौसूल हो, जैसे अल्लज़ीना आमनु हमने लिया है तो वो पूरा मुब्तदा हमने ले लिया था। बिल्कुल तो इसमें सर हम अल्लज़ीना उखरिजू मुब्तदा लेंगे टुगेदर? नहीं, बहुत दूर तक ले गया। सेपरेट होगा, फिर सिंपल सर होगा, ये अल्लज़ीना मुब्तदा उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़ खबर हो गई। बोल के का खबर और आगे भी जाएगी। जी सर, वो पहले इसको मैं आगे जाऊं कि सिर्फ इसलिए इल्ला अन यक़ूलू नहीं वहाँ रब्बुन। आगे नहीं, यहाँ तक करिए आप। जी सर, तो फिर अल्लज़ीना मुब्तदा है, उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़्क़िन जो है ये खबर हो गई। खबर को हम बोलेंगे उखरिजू। उखरिजू जो है वो मजहूल है, जिसमें नाइब फाइल वाव अलिफ है। मिन दियारी जार मजरूर, दियारिहिम मुदाफ मुदाफ अलैह, जो दोनों मिला के मुतल्लिक हो गए उखरिजू से। बिगैर हक़्क़िन में बिगैरी जार मजरूर है, गैर हक़्क़िन मुरक्कब इजाफी, जिसमें गैर जो है वो ज़र्फ है और हक़्क़िन इसका जो है वो मुदाफ अलैह है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए तफसीरी पर उसका वो जो दूसरा आयत थी ऊपर की 39, वो अपनी जगह ख़त्म हो गई। अब उसके बाद
ان کے مزید معلومات دیے جائیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ آمین جو تھے نا وہ تو ان کو وہاں لڑائی کی اجازت ہوگی، لیکن یہاں پر ان کی مزید معلومات دی جا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا وطن مکے سے ہجرت کرنی پڑی تھی۔ تو اس کے بعد وہ تمام مہاجرین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نکلے نہیں بلکہ نکالے گئے ان کے گھروں سے۔ کیسے؟ کوئی حق بات نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ان کا کوئی ایسا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا نکالنا حق تھا۔ بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، یہ حق کے معنی وجہ کے۔ اگر وجہ تھی تو صرف ایک ہی تھی، وہ حرف استثناء سے آ رہی ہے، اللہ، اور ایک ہی وجہ تھی جس سے وہاں مکہ سے ان کو نکالنا ضروری نہیں تھا، کہ وہ کیا تھی؟ این یقول ربنا اللہ، یہ وجہ تھی ان کے نکالنے کی۔ اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ۔ اب یہ ربنا اللہ کا کس قسم کا جملہ ہے، یہ سب آپ بعد میں کریں گے، صرف یہ تفسیری پارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو دس از اے سپریٹ سینٹینس۔ مہاجرین کی تعریف میں یہ بات ہو رہی، ان کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے شوق سے اپنا وطن چھوڑ کے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو تکلیفیں دے کے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے، ویسے متعلق ہے پچھلی آیت سے بھی، وہ ظلموں جو ہے، وہ جو آیا تھا ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس کی بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ ظلم کیا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا تھا ان کے گھروں سے، اس کا وہ بھی بغیر کسی جائز وجہ کے۔ اور صرف نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ یقول ربنا اللہ، صرف ان کا قول یہ تھا کہ وہ ربنا اللہ، یہ قول وہ کہتے تھے، اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے، ان کے مشرکانہ افعال میں شریک نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ کہنے کے بعد اس کے بعد ایک میسیج آ رہا ہے، وہ میسیج ہے یہ کنڈیشن کے ساتھ، لولا، یہ لولا جو ہے فریز ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ کنڈیشنل ہے، لو جو ہے کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہو جائے گا نا یہ پھر؟ ہاں وہی کنڈیشن کے معنی شرطیہ، جی ایک ہی بات ہے، کنڈیشن تو یا سر یہ پچھلے صرف میں تفسیر ٹھیک ہے بتا سر، رہا ہوں، تفسیر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، کوئی گرامر نہیں بتا رہا ہوں، ہے نا، صرف یہاں سے جی تاکہ بیک گراؤنڈ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ گرامر بھی کر لے سکتے ہیں جتنی پریکٹس کریں۔ یہاں پر ایک گروپ کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ گروپ ہے مہاجرین کا، اور جن کو وہ خوشی سے نہیں نکلے تھے اپنے گھروں سے یا مکے سے، بلکہ ان کو نکالا گیا تھا۔ نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان لائے تھے، ان کا کہنا، ان کا قول تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ۔ اب وہ جو پچھلی آیت میں اپنے آپ کو دفاع کرو، یا پھر جہاد کی جو ابتدائی آیت ہوئی، اس سے اس کا تعلق ہے کہ اجازت اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع نہیں کرتا لوگوں کو، بعض کو بعض سے، یعنی لوگ جو ایمان والے اگر ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں، خاص طور سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کیا ہوتا، شریر لوگوں کو موقع ملتا، اور وہ دنیا میں جتنی عبادت گاہیں ہیں، لا خدمت صوامع وہ بیاء وصلوات و مساجد، اور یہ سب ڈھیر ہو جاتی عبادت گاہیں۔ یہ سب کیا کیا ہے؟ صوام کس کی عبادت گاہ ہے، بیاء کس کی عبادت، صلوات کس کی ہے، مساجد کس کی ہے۔ یہ
شریر لوگ ہر زمانے میں ہوتے تھے. اب جہاد کے جتنے بھی قوانین آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی وفود بھیجے ہیں اس میں بہت سختی سے بعض چیزوں کی ممانعت فرمائی تھی کہ کسی راہب کو، کسی عبادت گاہ کو، کسی جھاڑ کو نہیں کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو نہیں ڈھانا، کسی کونے میں بیٹھے ہوئے عبادت کرنے والے کو نہیں مارنا، عورتوں بچوں پہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو عبادت گاہیں کو نقصان نہیں پہنچانا یہ بھی جہاد کے احکام میں سے ایک تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ تمام عبادت گاہوں کے نام ہیں جو مختلف صابیوں سے لے کے نصرانیوں سے لے کے یہودیوں سے لے کے مسلمانوں تک کی عبادت گاہیں. اور فی یذکر فی اسم اللہ، اور ان تمام عبادت گاہوں میں اللہ کے نام کا ذکر ہو. وہ جس زمانے میں اس وقت اچھے لوگ تھے، دین کے قریب تھے، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہی وہ عبادت گاہیں بناتے تھے. لیکن اب بعد میں اس میں اللہ کا ذکر کم، کچھ اور باتیں بھی ابھی بھی ہوتا ہوگا اللہ کا ذکر، واللہ اعلم بس کثیر. پھر آخر میں لِيَنْصُرُونَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، یہ اس کا رزلٹ کہ یہ پھر یہ سب اس لیے ہوا کہ لوگوں کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. کس کی؟ جو ان کی مدد کرتے ہیں، دین کی مدد، دین کے لیے. اسی لیے جہاد اور ہر طرح سے نیکی بھلائی یہ سب جو ہے اللہ کی مدد، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو دین کی مدد کرتے ہیں، جو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ لِيَنْصُرُنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ، یہ تو نون شدہ کے ساتھ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اور پھر اس کا کنکلوژن ہے ان اللہ قوی عزیز. اور پھر یہ سب مدد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت قوی اور عزیز ہے. یہ صرف جو ہے اس جہاد کی امپورٹنس، اور وہ جو مہاجرین تھے ان کو جو اجازت دی گئی اس تعلق سے ایک دو پچھلی آیتوں کے اوپر کنکلوڈنگ آیت ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لوگوں کو ایک دوسرے سے ختم کرواتے ہیں یا ایک دوسرے کو غلبہ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل کا سر کہیں بلند نہ ہو اور حق کا جو ہے سر بلند ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آیت تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی، بلکہ اگین وی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. جسٹ 1 minute left, we cannot do it. تو اس کی تھوڑی سی گرامر بھی دیکھ کے آئیے. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا. اس میں جو خدمت کا لفظ ہے اس کے معنی ڈھا دینے کے ہیں، گر جانے کے ہیں. اور یہ جو سوامیو بیون سلوات مختلف عبادت گاہوں کے نام ہیں، یہ سب بعد میں اس کو تفسیر کے وقت سمجھائیں گے. سوامیون کس کی بات کیا تھی، بیون کس کی تھی، سلواتن کس کی تھی. مساجد تو آپ کو معلوم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، یذکر اللہ کی. ٹھیک ہے، یا اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کہ آئیے. تو یہ 40 اور 41 نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اس کے بعد ٹیوزڈے والی کلاس میں آپ اپنا وہ، اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون، نیا گروپ انشاءاللہ شروع ہوگا. Is it clear? Any question to be asked? کوشچن ہے سر کہ یہ الذین کو مبتدا کہہ کے اس کی خبر اخرجوا من دیارہم پورا کرنے کے بجائے اس کو مسند الیہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کا مسند پھر ولولا دفع اللہ ہی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ویسا بھی پورا مسند بھی کر لے سکتے ہیں اس کو لے کے. We will discuss it. جو پاسبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، ابھی اس کو تھوڑا دیکھ کے آئیے. یہ آیت کچھ بھی نہیں ہوئی، میں صرف اس کا بیک گراؤنڈ دیا، پچھلی 2 آیتوں سے اس کا کنیکشن بتایا، اور انشاءاللہ یہ آیت ابھی نیکسٹ کلاس میں ہوگی. Is it okay? انشاءاللہ.
यस सर। चलो ठीक है, अभी अब आप की दुआ रहेगी जल्दी से, देन वी विल स्टॉप इट। चलो हमारा रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना हिकमा रब्बना ज़िदना रुशदन रब्बना ज़िदना हिदाया। अल्लाह पाक परवरदिगार हम सबको हिदायत पे कायम रखें, साबित कदम रखें। जो हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला आपके कलाम को सीखने की, समझने की, अल्लाह उस पे हमारी मदद फरमाए, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको जो सीखें वो दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और इसको हम सब से कबूल फरमा लीजिए। और हमारी जो नस्लें हैं अगली, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको हिदायत दीजिए और जो बीमार है, परेशान है, उनकी परेशानियां दूर करें। सब मुसलमानों की जायज़ दुआएं कबूल फरमाइए और सर को अच्छी लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाइए। और भी जो सब लोग हैं उन सबको भी, और अल्लाह दूसरों को भी तौफीक दे कि इस काम में जुड़ जाए। और हिदायत देने वाले तो अल्लाह ही है। वाखिर दावाना इवनिंग क्लास में भी बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं, वो काजी गायब हो गई, वो अमरीन गायब हो गई। अमरीन पाकिस्तान गई हुई है, डॉक्टर खाजी पता नहीं सर, शायद डॉक्टर साहब की वजह से, या फिर वो टाइम कुछ ऐसा है 6:30 बजे का कि कोई अर्ली है शायद, आई डोंट नो। उससे हट के कोई हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो सारे तो खवातीन मैं उनको टेक्स्ट करके पूछ लूंगी कि क्या खैरियत। शिक्षण के बाद तो नहीं रख सकते ना वो क्लास। नहीं सर नहीं, बहुत वो लेट क्लास के सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो दो नमाजों के बीच में वो आती है, तो उसके लिहाज से बहुत मुश्किल हो रही है उसके लिए। एक डॉक्टर साइमा है, वो भी पूछ रही थी कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ मगर 6:30 तो इतना अर्ली होता है, हम काम से ही घर नहीं पहुंचे होते, तो ये तो मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा ये टाइम फिलहाल तो यही है, अल्लाह तो। रमजान से पहले 2-4 क्लास होंगे, 13 तारीख को टाइम चेंज होगा, तो जब अलबत्ता फिर वो 7:15 7:30 को जाएगा टाइम, लेकिन जी इंशाल्लाह रमजान के बाद ज्वाइन हो सकते हो। 2-4 क्लास में क्या कर लेगी आगे। जी सर इंशाल्लाह। क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ना, उसको ईशा के बाद तो रख नहीं सकते, बहुत जी लेट सर इंडिया जी, काफी लोग भाग भाग के ही ज्वाइन करते हैं, जैसे इकबाल चचा है वो भी आके भाग भाग के ही ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर कासिम जाके वहाँ कभी नमाज पढ़ के आते हैं वहाँ मस्जिद में, और क्या भागना रहता, स्वास्थ्य देव जी। हालांकि एक दिन ऐसा है कि ये भी एक इबादत ही कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, कोई लाहौल तो नहीं कर रहे, मगर टाइम के लिहाज से मस्जिद जाके आए तो वहाँ तो बड़े सुकून से, टाइम होने के भी 10 मिनट बाद जमात होती है, सुकून से बहुत लेट वहाँ जाके, तो घर पे मैं तो पढ़ता हूँ उसके साथ ही क्लास। वो बड़ा शॉर्ट टाइम है ना इतना, कि उसमें होती भाग दौड़, 7:15 को तो वक्त होता है, 15 मिनट में पूरी नमाज पढ़ लेके क्लास में आ जाना, उससे पहले क्लास खोल के रखना। सर समर में इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तो हाँ, जब भी वही 2 नमाजों के बीच में ये क्लास है ना, तो अगर जैसे तुम्हारी ये क्लास है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साल भर ऐसे सुकून से चलते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सब बहरहाल अल्लाह कोई ना कोई आसानी करेंगे। ख्वातीन के लिए तो ये बेस्ट टाइम है, वो कोई 6:30 तक भी सभी लोग मैं समझता हूँ आ जाएंगे, लेकिन टाइम चेंज होने के बाद कुछ 7-8 महीने तो टाइम चेंज का ज़माना रहता, तो वो तो काफ़ी अच्छा टाइम है। लेकिन ये जो इसका विंटर टाइम है, इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी तो वो और पहले थी ना 6 बजे से या 6:30 से शुरू, शाम में नहीं वो हमारी ये शाम की क्लास और भी तरह पहले ही थी, शायद 6:30 से ही है शुरू से। 7:30 की जमात की वक्त, 7:30 की जमात की वक्त तो 6:15 या 6 बजे से कुछ रख रहा था 5:45।
جی انڈیا والوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پر بھی پاکستان میں بھی پھر فجر کا ٹائم اس کے کلاس کے بیچ میں ہی ہو جاتا ہے، تو بیچ میں بریک لے کے پڑھنی پڑتی ہے. تو اگر تو کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، اگر انڈیا والوں کو بھی پرابلم، ورنہ آئی ایم فائن. مجھے تو اب تھوڑے ہی دن ہے سر. بس اب تھوڑے دن ہیں انشاءاللہ، مارچ میں ٹائم چینج ہوگا تو یقیناً بڑھا دیں گے ٹائم. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.